اچھا قاعدہ تو بہت اچھا ہے کہ انسان ماحول کا اثر لیتا ہے، جس ماحول میں وہ پلتا ہے، جس ماحول میں وہ رہتا ہے، اس کا وہ اثر لیتا ہے نا. یہی حضرت آسیہ نے فارمولہ دیا کہ جب ہم پالیں گے، ہماری گود میں ہوگا، تو پھر یہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا؟ تو قاعدہ تو یہ ہوا جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول کا ہو جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، جو کسی اچھے ماحول سے آتا ہے نا، وہ گندے ماحول کا نہیں ہوتا. یہ اسے سمجھانا ہوتا ہے. میرے سامنے بڑی تعداد میں جوان بیٹھے ہیں، اور یہ 4 کیمرے تو مجھے نظر آ رہے ہیں، اور 8-10 مجھے موبائل بھی نظر آ رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں. تو نہ جانے جو امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ میں ہمارے جوان گئے ہوئے ہیں، میں ان سے کچھ دیر بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جب وہاں جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، تو کہہ کے تو جاتے ہیں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر یہ کوئی اپنی ہی جاب بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. بھائی پڑھ لیا، کما لیا، واپس آ جاؤ نا. اچھا جب واپس آتے ہیں نا یہ کبھی کبھی ملنے کے لیے، تو ابھی 2 سال پہلے گیا ہوتا ہے، مگر جب 2 سال بعد آتا ہے تو توتلا ہو کے تو اردو بولتا ہے. یعنی توتلا کے تو اردو بولتا ہے. کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ کہ وہ انگریزی بولتا ہوں نا. تو تم انگریزوں کو اردو سکھا کے آئے؟ تم نے انگریزوں کو بلتی سکھائی؟ تم نے انگریزوں کو پنجابی سندھی سکھائی؟ تم ان سے تو سیکھ کر آ گئے. اچھا انگریزی تو سیکھ ہی لی، تمہارا ہولیا بھی انہی جیسا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے متاثر ہو. تھوڑا گردن ہلاؤ، میری بات جاری ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارا بچہ اس سے متاثر ہے. ہم سب اثر پذیر بھی ہیں، اثر گزار بھی ہیں. بھائی تھک کے نہیں سنیے گا میں جو کہہ رہا ہوں. ہم سب اثر پذیر بھی ہیں، اثر گزار بھی ہیں. جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اس میں اثر پذیر ہوتے ہیں، اور جس میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں اثر گزار ہوتے ہیں. اللہ اور اللہ کا رسول اور اہل بیت تو چاہتے ہیں کہ تم اتنے مضبوط بنو کہ دوسروں پہ اثر ڈالو. اب علامہ اقبال گئے تھے جرمنی پڑھنے کے لیے، تو اقبال نے تو ضد پکڑ لی کہ میں جرمن زبان میں نہیں پڑھوں گا، میں تو انگریزی میں پڑھوں گا. تو علامہ اقبال کی وجہ سے جرمن میونخ یونیورسٹی کی جو تعلیمی زبان تھی وہ جرمن زبان ختم کر کے انگریزی شروع کروائی گئی. اور علامہ اقبال کی وجہ سے ہزاروں طالب علموں کا فائدہ ہو گیا کہ وہ انگریزی میں پڑھنا شروع ہو گئے. تو اقبال جب وہاں سے ڈاکٹر ہو کر واپس آئے، پی ایچ ڈی وہاں کی نا میونخ یونیورسٹی میں انہوں نے، جب واپس آئے تو علامہ اقبال تو اور زیادہ مغربی ہو جانا چاہیے تھا، مگر اقبال واپس آ کے اور زیادہ انقلابی ہو گئے. یعنی مسلمانوں کے حقوق کے لیے اور زیادہ سنجیدہ ہو گئے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص وہاں رہے، اس ماحول میں رہے، واپس آ کر وہاں کا اثر نہ لے کر آئے بلکہ اپنے اثر کو وہاں چھوڑ کر آئے؟ اقبال نے 2 مصروں میں فارمولہ دیا ہے. اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ. یہ یورپ کی جو چمک ہے نا، یہ جو یورپ کی تعلیم کی جو چمک ہے، اس سے میری آنکھیں پھٹی نہیں، میری آنکھیں چندیائی نہیں، میں انہیں دیکھ کر خیرہ نہیں ہوا. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. جس کی آنکھ میں مدنی سرما لگا ہوا ہو، جس کی آنکھ میں نجفی سرما لگا ہوا ہو، وہ اسی آنکھ سے تو دیکھے گا جس آنکھ سے مدینے والا اور نجف والا دکھانا چاہتا ہے. کمزور ہو، ناتوان ہو، خالی ہاتھ ہو، فقیر ہو، جو تم دوسروں سے متاثر ہو رہے ہو، جس کے پاس علی جیسے مولا کی ولایت ہو، جس کے پاس اہل بیت کے کردار اور سیرت کے پہلو ہوں، وہ کسی اور سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ وہ متاثر کر کے آتا ہے.